بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حاضرین گرامی، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے توحید الوہیت کی مخالفت کرنے والا شرک یعنی الوہیت میں شرک کی بعض قسمیں اس کی قسمیں پڑھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کسی دوسرے کے فیصلے کو قبول کرنا، ترجیح دینا، اسے ماننا، بہتر سمجھنا، اس کو شرک اکبر ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا. اس ضمن میں نے درس کے اخیر میں تذکرہ کیا تھا کہ اسی سے متعلق شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید، جسے بعض اہل علم نے اس موضوع سے متعلق سب سے بہترین کتاب قرار دیا، جس کی بنیاد پر عالم اسلام میں جب سے یہ کتاب لکھی گئی تب سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں کی عقیدے کی اصلاح ہوئی. اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی. ان شروحات میں سے ایک مشہور شرح جو بڑی اہل علم کے درمیان مقبول ہے، یہ شیخ آل شیخ محمد حسن آل شیخ رحمہ اللہ کی کتاب فتح المجید ہے، تیسیر العزیز الحمید کی خلاصہ فتح المجید. تو کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے 2 باب اس ضمن میں قائم کیے اور اس میں کچھ نصوص کا تذکرہ کیا. مجھے بہتر معلوم ہوا کہ ان دونوں ابواب کے متن کو پیش کر دوں اور اس کی شرح میں فتح المجید میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے کچھ حصوں کو، بعض اقتباسات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. عنوان ہے پہلے باب کا کہ من اطاع العلماء والعمراء فی تحریم ما احل اللہ و تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذہم اربابا من دون اللہ. کہ جس شخص نے علماء اور عمراء کی اطاعت کی، علماء کی اور عمراء کی، اہل علم کی، علمی اعتبار سے جن کو بڑا پن حاصل ہے، عمراء یعنی حکومت اور سیاست کے اعتبار سے جن کو تفوق اور برتری حاصل ہے، خلیفہ ہے، وقت کے امیر ہیں، ان لوگوں کی اطاعت کی. کن چیزوں میں؟ فی تحریم ما احل اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام قرار دینے میں. عنوان کا معنی ہی اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام قرار دینے میں، یا اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اسے حلال قرار دینے کے سلسلے میں جس شخص نے علماء اور عمراء کی اطاعت کی، بات مانی، فقط اتخذہم اربابا من دون اللہ، تو اس نے ان علماء اور عمراء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. رب کی جمع ارباب بنا لیا، ان کی جن کی اطاعت وہ کر رہا ہے اللہ اور رسول کے مقابلے میں، اس کی شریعت کے مقابلے میں. یہ جو عنوان ہے اس کے اس بات کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کچھ نصوص نقل کیے. سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جو بڑا مشہور ہے، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ قریب ہے آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو بطور عذاب. ہو سکتا ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَقُولُونَ قَالَ ابو بکر و عمر، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا. اس کی کچھ باتیں، کچھ شرح اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. ابھی میں جب شرح کا کچھ حصہ پڑھوں گا تو اس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی. میں فی الحال شیخ محمد بن عبد الوہاب کے متن کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. آگے دوسرا قول انہوں نے نقل کیا، وقال الامام احمد، شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو سند کو، کسی حدیث کے نقل کرنے کی جو سند ہوتی ہے
اس کو جان جاتے ہیں اور اس کی صحت کو، یعنی انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کی سند درست اور قابل اعتماد ہے۔ تو یہ جاننے کے باوجود امام احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ جاننے کے باوجود وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ رَأْيِ سفیان، وہ سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں۔ اس قول کا ایک پس منظر ہے، جیسا ابن عباس کے قول کا پس منظر تھا، آگے ہم شرح میں اگر تذکرہ ہوا تو جان جائیں گے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بھی ایک بڑے امام تھے۔ آپ پرانے علماء کی کتابیں دیکھیں گے تو ان کے اقوال بھی امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام اسحاق، امام اوزاعی کے ساتھ ان کے اقوال بھی لوگ ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابن حزم ہوں، امام ترمذی ہوں، تمہید میں شیخ ابن عبد البر ہو، اور دوسرے بڑے بڑے علماء، کبار علماء جو سلف میں سے ہیں، وہ ایک صاحب مسلک مجتہد کی طرح ان کے اقوال کا تذکرہ کرتے ہیں سفیان ثوری میں۔ ان کی بھی باتوں کو لوگ مانتے تھے، ان سے فتوے پوچھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ حیرت اور تعجب کے لائق ہیں، مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے کہ حدیث رسول ان پر کے پاس سامنے آ گئی، پھر بھی وہ سفیان کی بات کو مان رہے ہیں، ان کی رائے کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ قول، یہ بات کہنے کے بعد حضرت امام احمد کہتے ہیں اللہ واللہ تعالی یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تعجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل صاف صاف ہے، کیا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے گا یا دردناک عذاب انہیں پہنچے گا۔ فتنے کی تشریح علامہ امام احمد بن حنبل آگے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اتدری مل فتنہ، کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ شرک ہے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی شخص رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرے گا تو اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عذاب ہوگا، اس کا ایک وبال ہوگا اس کی جانب سے اس شخص پر کہ وہ شرک میں، کفر میں جا کر پہنچ جائے گا، جو بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ ہاں، اور پھر مصنف نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کی شرح میں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو نتیجے میں وہ شرک اور کفر میں پڑ جائے۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے فتنے سے مراد دنیا کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ دونوں تفسیریں صحیح مانی جائے گی اور حقیقت میں لازم و ملزوم ہے۔ جب ایک آدمی رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو عذاب آتا ہے، اور عذاب کی ایک انتہائی شکل یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بالکل نافرمان ہو جائے، شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے۔ آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث نقل کی جو پچھلے ہفتے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ یہ آیت سننے کے بعد حضرت عدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو احبار اور علماء کی اور مشائخ کی، بزرگوں کی، پیر اور مشائخ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے یہی سوال کیا جو عنوان ہے باب کا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم وہ جس چیز کو حلال کہتے حلال سمجھتے، وہ جسے حرام کہتے حرام سمجھتے؟ کہا ہاں یہ بات تو تھی۔ کہا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ ہاں، یہ روایت پہلے گزر چکی۔ یہ اس باب کے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا متن ہے اور اس کے بعد مسائل مستنبطہ۔ یہاں ہم اس متن سے متعلق صاحب فتح المجید نے جو شرح کی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان کا تعلق انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اور حضرت عدی کی روایت سے جوڑ کر بیان کیا کہ اس کی تفسیر گزر چکی اور آگے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں صاحب فتح المجید کہ حضرت ابن عباس کا یہ جو قول ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور تم کہتے ہو ابوبکر اور عمر نے، تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یوشع کو تشریح کرنے کے بعد یہ حضرت ابن عباس کا یہ قول جواب ہے اس شخص کا جس نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایسی رائے رکھتے تھے لا یریان التمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ حج اور عمرہ کے درمیان تمتع کی رائے نہیں رکھتے تھے، یعنی حج تمتع کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حج افراد، اکیلا حج کرنا یہ افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آگے اس میں یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے، حج تمتع کے تعلق سے فضیلت بیان کر رہے تھے، اور حضرت سراقہ کی حدیث کو ذکر کر کے جو بخاری میں ہے، بخاری مسلم میں، اس کا تذکرہ کر کے کہا، بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی ترغیب دی، حکم دیا، بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے یہ جو بات کہی، اس کی تائید میں 10 حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ اگر مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ ہدی کو نہ لاتا، اور میں بھی طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، یعنی حج تمتع کرتا۔ یہ بات، یہ مضمون متعدد احادیث میں متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابن عمر سے، حضرت جابر سے رضی اللہ عنہم، اور حضرت ابن عباس سے۔ تو حضرت ابن عباس نے اسی کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا، یہ بیان کیا کہ یہ سنت ہے، تمتع کرنا چاہیے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے، یہاں نام نہیں ہے، دوسری روایتوں میں نام ہے، ان کے ایک شاگرد عروہ نے کہا کہ اللہ کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو اس کی رائے نہیں رکھتے تھے، یہ سننا تھا کہ حضرت ابن عباس غصے میں آ گئے اور یہ بات کہی کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا، اور تم کہتے ابو بکر اور عمر نے۔ تو کہا کہ حضرت ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ عمرے حج تمتع کرنا یہ واجب ہے، اور پھر ان کا قول نقل کیا، اس کی تائید کرتے ہوئے پھر آگے صاحب فتح المجید نے کہا، ایسی صورت میں، اب یہ ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس دلیلوں کی، ان اقوال کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا، کہ اس شخص کے لیے جو کسی شریعت کے کسی مسئلے میں فتویٰ پوچھتا ہے، اس کے پاس جب علماء کے مذاہب سامنے آئیں اور ہر امام اپنے اپنے قول کے سلسلے میں دلیل کا ذکر کرے، تو ایسا شخص جب یہ قدرت رکھتا ہے کہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، دلیل کے ترجیحی پہلو کو جان سکتا ہے، اس کے لیے اب کسی امام کا یا نبی کی حدیث کے علاوہ کسی کی بات کا ماننا جائز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کے اس قول سے اور ان دلیلوں سے پتہ چلتا ہے۔ آگے اس بات کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے مزید دلیل دی، قرآن کی آیت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہارا کسی معاملے میں کسی چیز میں اختلاف اور تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت ہے، تو اللہ کی طرف لوٹانا مطلب قرآن کی طرف، اس سے، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب واضح ہے کہ رسول کی احادیث صحیحہ ثابتہ کی طرف۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے ہر اختلاف میں۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ اقتضائی معنی یہ ہوا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی اختلاف ہو رہا ہے، اس اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے تسلیم نہ کریں، اس کو اختیار نہ کریں، حل موجود ہے۔ اگر حل موجود نہیں ہوتا قرآن و حدیث میں اختلافات کا، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہی نہیں۔ جتنے مسلک کے اختلاف ہیں، فروع کے ہوں، اصول کے ہوں، اور دیگر معاملات کے اختلافات جس کا تعلق شریعت کے احکامات سے ہے یا نہ بھی ہو بظاہر، تمام اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں ہے، اس سے یہ معلوم ہو۔ اب اسے لوٹانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب واضح نہیں ہے تبھی تو اختلاف ہوا، تو اختلاف ہونے کے بعد قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ کہ جو آدمی قرآن حدیث کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی یہ سمجھے گا۔ ہر شخص اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہیں سے لوگ کشید کر لیتے ہیں تقلید کی دلیل کو، جبکہ یہ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہی کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی حنفی ہے، حنفی مسلک کا ماننے والا، شافعی مسلک کا ماننے والا، کسی اور مسلک کا ماننے والا، کسی امام یا مفتی کے قول کو، فتوے کو مان رہا ہے، اس کے سامنے ایک حدیث آئی، ایک دلیل آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب وہ حنفی مسلک کو مان رہا ہے، حنفی کا قول یہ ہے، احناف کا یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول، اور حدیث اس کے خلاف آ گئی۔ یہ دلیل کا، اس دلیل قرآن کے اس فرمان کی روشنی میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ سمپل اور سادی بات ہے، سمپل سا فتویٰ ہے، واضح سی بات ہے، لیکن اچھوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں، جب اسے ہم 4 میں بیان کریں گے، لوگوں میں بیان کریں گے، تو کہیں گے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی بات ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، یہ خود قرآن کی توہین کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ
یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. اب ہمارے درمیان امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں, امام حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, امام مالک یہ کہہ رہے ہیں رحمہم اللہ, کس کی بات مانے ہیں؟ تو ہم نے ایک اصول بنا لیا یہاں لوگوں نے کہ بس ایک امام کو پکڑ لو, اب اس کی ساری باتیں صحیح دنیا کے. اب اس کے خلاف قرآن کی آیت ہو, حدیث ہو, تو کہیں گے ان کو زیادہ سمجھتا تھا. صحابہ کا قول ہو تو ہمارے امام یہ ہیں. سارے امام, سارے ائمہ, دنیا کے ہر انسان کی بات کو رد کر دیا جائے, صرف اس ایک بات کو. اس بات کی دنیا میں روئے زمین پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ایک امام کو متعین کر لیں, باقی ساری کی باتوں کو رد کر دیں. ایک پیر صاحب کو مانے پھر سارے کی باتوں کو رد کر دیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, اس کی دلیل بالکل واضح قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے, صحابات کے اتفاق سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر جائز نہیں ہے اس کو چھوڑنا کسی بھی عذر کے تحت. وہ عذر ہو سکتا ہے عارضی طور سے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کسی وقت کوئی سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ نہ مانے, ہمارے قول, امام کا قول یہ ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ٹھیک ہے حدیث ہے, لیکن امام کا قول یہ, ہم نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے علماء کو, احبار کو, رہبان کو اگر یہ حق مانتا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ شریعت ہے, یہ جو بتا رہے ہیں یہ حلال تو حلال ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں حرام تو حرام ہے, یہ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, کفر ہے, اور اس پر آدمی مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اگر اس عقیدے کے ساتھ اچھی طرح دماغ میں رکھیں, ہر تقلید پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے. کافر قرار دینے کا معین شخص پر یہ ایک الگ بحث ہے جو ہمارے بریق الجمان کے ان مباحث کے بعد انشاءاللہ وہ نواقض وغیرہ کے بعد آنے والی ہے, اسے بھی اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے آج کے موجودہ ماحول میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت اور پھر بخاری مسلم کی وہ لو حج تمتع سے متعلق اللہ کے رسول اللہ کی 2 حدیثیں نقل کرنے کے بعد صاحب فتح المجید نے کہا کہ اس کے علاوہ کئی حدیث ہیں جو حضرت ابن عباس کے اس قول کی تائید کر رہی ہیں. بالجملہ حاصل کلام یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب لوگوں نے حدیث کا معارضہ, حدیث کی مخالفت میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی رائے پیش کی, اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے ابوبکر صدیق, عمر فاروق کی رائے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ سنت خلفاء ہو, اللہ کے رسول کی کسی معاملے میں سنت نہ ملے تو خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہاں گڑمٹ کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ارے دیکھیے حضرت عمر کی 3 طلاق میں حضرت عمر کی بات نہیں مانتے, حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی, فلاں معاملے میں فلاں صحابی کی بات نہیں مانتے, گستاخی. 2 اذان میں حضرت عثمان غنی کی, حضرت عثمان غنی کی بات انہوں نے شروع کی تھی مقام زہرہ پر, گستاخی کی. لوگوں کو بلا وجہ اہل حق کے خلاف بھڑکانا, بدگمان کرنا, غلط باتیں اور غلط بیانی سے کام لینا. ایک اہل حدیث روئے زمین پر, علماء کی بات چھوڑیے, عام انسانوں میں کوئی ایک اہل حدیث میں ایسا مانتا ہوں نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو وہ اہل حدیث نہیں ہوگا جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرے, ان کے بارے میں کوئی اناپ شناپ بات کرے, ان کی بے عزتی کرے, توہین کرے. عثمان غنی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے, لکھ دیا کتابوں میں کہ اہل حدیث حضرت عثمان کو بدعتی کہتے ہیں. مجھ سے بعض علماء نے بات کی, شولہ پور میں ایک بڑے عالم نے بات کی, پوچھا, کہا, میں نے کہا ایک تحریر, ایک ثبوت پیش کیجئے کسی اہل حدیث عالم نے, جاہل نے بیان کیا ہو. آپ کے لوگوں نے الزام تراشی کے طور پر بیان کر دیا, آپ نقل در نقل بیان کر رہے ہیں, اہل حدیث چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ماننے کو تیار ہی نہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کیسے کہہ سکتے ہیں کسی صحابی کو, کوئی اہل حدیث؟ حضرت عثمان غنی نے جو اذان شروع کی تھی وہ بازار میں شروع کی تھی, آپ حضرت عثمان والی اذان تھوڑی دیتے ہیں, وہ بازار میں دیے تھے, آپ مسجد میں دے رہے ہیں. اور اس وقت تو ضرورت تھی, گھڑی نہیں تھی, وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا, مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تھی, وہ ساری چیزیں سامنے رکھی. آج بھی کہیں اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ بازار میں کہیں اس طرح کی ضرورت ہو تو اذان دے سکتے ہیں, نئی ضرورت ہے تو گھڑی اور اس کی اذان کی بنیاد پر, لاؤڈ اسپیکر کی بنیاد پر وہی اذان دی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابوبکر صدیق کے زمانے میں, عمر فاروق کے زمانے میں تھی. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, اس کو بدعت نہیں کہتے. آپ نے مسجد میں لایا, یہ عثمان غنی کے خلاف کر رہے, یہ بدعت ہو سکتی ہے, تو عثمان کا عمل نہیں. جناب عمر فاروق حج تمتع سے منع کرتے تھے, اس کی وجہ تھی, ان کی یہ رائے تھی.
کہ رہنے سہنے کا گھر نہیں ہے، حجاج کرام آتے ہیں درختوں کے نیچے ادھر ادھر حرم میں قیام کرتے ہیں، تمتع ہوگا، احرام نہیں رہے گا تو میاں بیوی آپس میں ملاپ کریں گے تو یہ حرم کے علاقے میں ٹھیک نہیں لگے گا. یہ ایک ان کی سمجھ تھی، اس بنیاد پر اس سے روکنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت مقصود نہیں تھی، اس کا انکار مقصود نہیں تھا، اور یہ بات روایتوں میں موجود ہے. اور خود اس فیصلے کے باوجود حضرت عمر آخر وقت میں اس سے جو ہے وہ شرمندہ تھے کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا. 3 طلاق والی بات، اس کی بھی حکمتیں خود علماء احناف نے بیان کی کہ بعض اس زمانے میں فتوحات ہوئی تو بہت سارے مسلمان مسلم بیویوں کو طلاق دے کر یہود نصارہ کی بیویوں سے، عورتوں سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ جلد بازی سے کام لیتے تھے کہ بھئی مسلمان سے بالکل معاملہ ختم ہو جائے، تینوں اکٹھا دے دیں، اور بعد میں پچھتاتے تھے، واپس لاتے تھے. تو یہ سلسلہ رکے، اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تعزیراً ایک حکم اعلان کیا کہ اب کوئی 3 کرے گا تو 3 کا فتویٰ دے دوں گا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کبھی میں امیر کی اطاعت کی بنیاد پر حضرت عمر کے حکم کے مطابق فتویٰ دیتا تھا، کبھی اتباع رسول کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیتا تھا کہ ایک مجلس کی کتنی بھی ہو، 3 ہو، 10 ہو، 50 ہو، ایک ہی پڑے گی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ 3 کو 1 ماننا سنت ہے، صحیح ہے. اچھا، حیرت کی بات یہ کہ خود حنفی فقہ کی کتابوں میں جو لوگ 3 کو 3 مان رہے ہیں، اس کو اتنا زور دے رہے ہیں، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا، اور آج تو حکومت ہند نے اس کی بنیاد پر پرسنل لا میں مداخلت کی، اور کیا کیا ہوا ہم جانتے ہیں. جو اتنا زور دیتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں اس طلاق کو طلاق بدعی لکھتے ہیں، یعنی بدعت والی طلاق. ایک طرف طلاق بدعی کہہ رہے ہیں، پھر اس کو رسول سے ثابت بھی کرتے ہیں. اگر رسول سے ثابت ہو جائے تو بدعت کا سنت ہو جائے گی نا. آپ کا اس کو طلاق بدعی کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ حضرت عمر کا فتویٰ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، ابھی ان حکمتوں کو ہٹا کر، حضرت عمر فاروق 3 کو 3 کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول 3 کو 1 کہہ رہے ہیں، ابوبکر صدیق 3 کو 1 کہہ رہے ہیں، عمر فاروق ابتدائی 2.5 سال میں 3 کو 1 کہہ رہے ہیں. اب اس کو 3 کو نہ ماننا، 3 کو 3 حضرت عمر کی شان میں گستاخی ہو گئی. یہ الزام لگ گیا اہل الحدیث پر، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ماننے والوں پر. صرف اہل الحدیث ہی نہیں مانتے، اور بھی بہت سے مانتے ہیں آج دنیا میں. اب ان پر یہ الزام آپ نے لگا دیا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی کے قاعدے سے ہم یہ سوال کریں کہ اگر حضرت عمر کے اس فیصلے کو نہ ماننا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، گستاخی ہے، تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، توہین، اہانت نہیں ہوئی؟ اب ایک طرف نبی کی اہانت، ایک طرف عمر فاروق کی اہانت، دونوں میں سے کسی ایک کو اگر آپ یہ مان رہے ہیں تو ان کی اہانت ہو رہی ہے، یہ مان رہے ہیں تو ان کی اہانت ہو رہی ہے، تو کس کی اہانت ہلاک کرنے والی ہے؟ کس کی اہانت بڑا گناہ ہے؟ نبی کی اہانت تو کفر ہے، واجب القتل معاملہ ہو سکتا ہے، توہین رسالت، گستاخی رسول، تو کس کا گناہ بڑا ہے؟ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمر ابن عباس کے ایک صحابی رسول کو کیا آپ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ یہ اعلان کر رہے ہیں وہ کہ اگر ابو بکر صدیق عمر فاروق کی رائے کو آپ حدیث رسول کے سامنے پیش کر کے حدیث کو رد کر رہے ہو تو آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں. کیا گستاخی کر رہے ہیں؟ یہی اہل الحدیث کا اصول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. حدیث رسول آ جائے تو اب کسی کی بات نہیں چلے گی. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کیا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں چلے گی. یہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اس حکم کو ماننا کسی کی توہین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اطاعت و فرما برداری ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو بتایا کہ آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ما منا الا راد و مردود علیہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے اور اس پر اس کی بات کو پلٹایا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے. ہر آدمی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کسی بھی آدمی کی بات کو رد کرنا شرعاً غلط نہیں ہے، رسول کی بات کا رد کرنا غلط ہے. کتنی صاف سیدھی بات ہے، اس میں کوئی الجھن، پوشیدگی، الجھاؤ ہے؟
صاف ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آگے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس معنی میں ائمہ کا کلام بہت کچھ ہے. ہاں، اور علماء کرام مسلسل مختلف واقعات کے سلسلے میں اجتہاد کرتے رہے ہیں. تو اب اس میں سے علماء کرام جو مختلف واقعات جو قرآن و حدیث میں صاف واضح موجود نہیں ہیں، اس میں جب اجتہاد کرتے ہیں، غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اس میں اگر ان کو درستگی تک پہنچتے ہیں، صحیح فتویٰ دیتے ہیں تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر خطا کرتے ہیں تو ایک اجر ملے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری وغیرہ میں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں لیکن جس کے سامنے دلیل واضح ہو جائے، کسی انسان کے سامنے دلیل کھل کر سامنے آ جائے، ہاں، اب اس دلیل کو علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے ماضی سے لے کر آج تک، جتنے اہل حق رہے ہیں سارے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، ان کے علاوہ جتنے ائمہ محدثین وغیرہ ہیں، سب کا یہ متفقہ طریقہ ہے کہ جب دلیل واضح ہو جائے تو اس کو لے لیا جائے اور اپنا اجتہاد، اپنی رائے، اپنا قول چھوڑ دیا جائے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی تو میں موزے پر اوپر کی طرف مسا کرنے کی بجائے نیچے کی طرف مسا کرنا صحیح سمجھتا. عقل کی بنیاد پر میرے دماغ میں یہ آتی ہے کیونکہ دھول مٹی تو نیچے لگتی ہے، نیچے مسا کرنا بہتر ہوتا. لیکن سنت رسول یہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر کی طرف مسا کرتے تھے. یہاں میں عقل، چونکہ رسول کا طریقہ آ گیا اس لیے عقل کی ایسی کی تیسی میں نہیں مانتا. یہ ہے ایمان، یہ ہے طریقہ. اور یہ جو حضرت علی کا میں نے ایک قول پیش کیا، صحابہ میں سے آپ سینکڑوں اقوال اس قسم کے پالیں گے، سینکڑوں کہہ رہا ہوں، ہزاروں کہہ لیں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا. ہاں، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيث، لیکن جب ان علماء کے پاس حدیث نہیں پہنچتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی کہ یہ ثابت اگر حدیث ہے لیکن قابل اعتماد نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہاں، او ثبت وَلَهُ معارض، یا کوئی حدیث ثابت ہے لیکن اس ثابت شدہ حدیث کے مقابلے میں کوئی معارض، مخالف حدیث نظر آ رہی ہے جس سے ہمیں صحیح معنی معلوم نہیں ہو رہا ہے، صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، اور مخصص، یا اس حدیث کی تخصیص کرنے والی، ایک عام حدیث ہے اس میں خصوصی معنی پیدا کرنے والی کوئی دوسری حدیث بھی ثابت ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس طرح کی اور کوئی بات ہے، فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لِلْإِمَامِ أَن يَجْتَهِدَ، ایسی صورت میں امام کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اجتہاد کرے. اب جب ایسی صورت نہیں ہے وہاں اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت؟ جن مسائل میں قرآن حدیث موجود ہے ان مسائل میں امام کی طرف رجوع کرنا. اب ہمارے ہاں جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں کہ کیا اختلافی مسائل میں ہر عام آدمی کو حقیقت سمجھنے کی، دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیا کرے گا وہ؟ تو ابھی اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں کہ جن مسائل میں اختلاف ہے، جن مسائل میں ترجیح دینا، دلائل کا مقابلہ، معارضہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کو ابھی چھوڑ دو. جن مسائل میں قرآن و حدیث صاف ہے، واضح ہے، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں بھی آپ تقلید کرنا ضروری سمجھتے ہیں. کیوں؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ اور کیا شریعت کے سارے مسائل ایسے ہی ہیں؟ پھر سارے مسائل میں آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جو وجہ بتا رہے ہیں وہ تو کچھ میں ہوگی نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیمم کا طریقہ علامہ البانی نے بیان کیا کہ تیمم کا طریقہ جو بیان کیا گیا کہ زمین پر ایک ضرب مارے، ہاتھ پر پھیرے، پھر چہرے پر، تیمم ہو گیا. رکوع کے میں نیت باندھنے کے وقت اللہ کے رسول دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں لوک تک، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. علامہ ناصر الدین البانی اور دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ یہ حدیث کسی جاہل سے جاہل آدمی کے سامنے پڑھ کر ترجمہ کیجئے، سنائیے، بتائیے اور پوچھئے کہ کیا یہ سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن حدیث تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس لیے امام کی بات مانیں گے؟ یعنی قرآن حدیث ایسے ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے. اور ائمہ کرام کی تفصیلات اور اجتہاد ایسے ہیں کہ وہ انسان ہیں لیکن عام انسان، نبی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسی تشریح کر دی کہ اب قیامت تک چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تشریحات کی وہ 100 سال بھی نہیں چل سکی، 150 سال نہیں چل سکی. اس کے بعد 4 ائمہ ایک کے بعد ایک آ گئے اور انہوں نے ایسی تشریح کر دی کہ اب قیامت تک کے لیے وہ تشریحات کافی ہیں، نبی کی ضرورت ختم. ائمہ کی بات یہ سب غور کیجئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں باتیں یہ علماء نے الگ الگ انداز میں یہ بیان کیا. امام شافعی کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تقلید کر رہا ہے کسی کی تو اس سے سوال کیجئے کہ کیوں کر رہے ہو. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کچھ مسائل جو پیدا ہوئے وہ رسول کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد والوں کو پتہ چلے، ہاں، تو اگر یہ بات ہے کہ صحابہ کے بعد والے صحابہ سے زیادہ جان گئے، ان کے بعد والے ان سے زیادہ جان گئے، ان کے بعد والے ان سے زیادہ جان گئے، تو میرے استاد، میرے امام، وہ اپنے استاد سے زیادہ چیزیں جان گئے کیونکہ اب نئے نئے مسائل آئے.
تو امام مزنی کہتے ہیں کہ اس سے یہ سوال کرو کہ پھر تم تو تمہارے استاد سے زیادہ جانتے ہو، تمہارے استاد کو تمہاری تقلید کرنی چاہیے، تمہارے شاگرد تم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جتنا بات کا عالم ہوگا اتنا زیادہ قابل تقلید ہوا۔ وہ کہے گا نہیں، وہ چونکہ اساتذہ ہیں، میرے استاذ ہیں، اس لیے ان کا درجہ اونچا ہے۔ تو اب اس سے جواب دو، امام مزنی کہتے ہیں یہ، اس سے جواب دو کہ جب تمہارا استاذ تم سے زیادہ فضیلت والے، ان کے استاد ان سے زیادہ فضیلت والے، اس لیے ان کی تقلید کریں، تو ان کے استاد ان سے زیادہ، پھر تابعین سے زیادہ فضیلت صحابہ کی ہے، ان کے استاد صحابہ ہیں، صحابہ کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اللہ کے رسول کی بات مانو۔ دونوں طرف سے عقلی بنیاد پر بھی جواز نہیں بنتا کہ آپ ایک شخص کو، دیکھیے یہاں آگے جو عبارت میں آئے گی ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ جب مسائل واضح نہیں ہو رہے ہیں، ایک آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا، تو اس کے لیے تقلید کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ یہ علامہ ابن قیم، دوسرے کئی لوگوں کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لیے تقلید جائز ہے۔ علامہ البانی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم ابن جاہل نہیں، عاجز کے لیے تقلید جائز ہے، جو قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں سکتا، اور وہاں یہی دلیل دی کہ قرآن حدیث کے ایسے بہت سارے نصوص ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی اس کا معنی مطلب سمجھ لیتا ہے، مقصد سمجھ لیتا ہے۔ اور عقائد کے سلسلے میں تو مقلدین بھی کہتے ہیں کہ تقلید نہیں چلے گی، عقیدے کی باتیں، توحید شرک کی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے، نہیں سمجھے ہیں، یہ عذر چلے گا ہی نہیں، ماننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون تھا، دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس لیے رسالت، آخرت، دین کی بنیاد اور طریقہ، منہج جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم بھی مکلف ہے، عیسائی، یہودی، نصارہ، ہندو، بدھ، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیا وہ یہ بولیں گے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ وہ باتیں دلیلیں نہیں چلے گا۔ اللہ نے حجت پوری کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے۔ چنانچہ یہ کہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا کہ بعض مرتبہ عاجزی کی شکل میں، اگر جیسے یہ شکل جو بتا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا، تو وہاں تقلید کے جواز کی جو بات علماء نے کہی ہے، وہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک شخص کو متعین کر کے نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آیا تو آپ 4 عالم کے پاس گئے، چاروں علماء نے فتویٰ دیا، چاروں علماء نے جو فتویٰ دیا ان سے دلیل سے پوچھیے، بغیر دلیل کے کسی کی رائے نہیں پوچھنی ہے، رائے نہیں پوچھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث جانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے۔ سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید ثابت ہو، اس آیت سے تقلید رد ہوتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو سوال کرنا ہے، اس کا مطلب علم ہے تو سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال کرنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ اسی لیے علامہ شوکانی نے القول المفید میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے اہل ذکر سے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہی اسی شخص سے آپ پوچھئے جو قرآن حدیث کی دلیل جانتا ہے اور دلیل کی روشنی میں جواب دیتا ہے۔ جو قرآن حدیث نہیں جانتا اور دلیل سے جواب نہیں دیتا، اس سے سوال نہیں کرنا ہے، وہ کتنا بڑا بھی اس کے نام کے آگے 2 صفحے کا علامہ اور القاب اور آداب لکھے جائیں۔ اور اسی لیے حیرت کی جاتی ہے کہ ایک طرف ہمارے یہاں لوگ تقلید کرتے ہیں اور پھر کسی کو اپنے علماء کو لکھتے ہیں کہ یہ علامہ ہے، یہ مفسر ہے، حکیم الامت ہے، فلان الامت ہے، ڈھما ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ لیکن جب تقلید اور اجتہاد کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم کو تو دین قرآن حدیث نہیں سمجھتا اس لیے امام کی بات مانتے ہیں۔ جب آپ کو قرآن حدیث سمجھتا نہیں تو آپ علامہ کیسے ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تضاد ہے نا۔ یہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ حضرت ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اور جو جاہل ہے اس کے قول کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے اجماع میں کوئی اس کا دخل نہیں ہوگا۔ اجماع میں علماء کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہم سارے جاہل لوگ یہاں کسی کے بارے میں کہیں کہ اس کو کینسر ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، سب لوگ مل کے بولے کہ اس کو کینسر ہے، اور 10 ڈاکٹر آگے کہیں کہ نہیں کینسر نہیں ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جاہل لوگوں کی۔ ایسے شریعت میں بھی جو عالم ہے ہی نہیں اس کی بات دین کے معاملے میں قابل قبول ہوگی کیا؟ وہ اہل ذکر ہے ہی نہیں۔ تو جتنے مقلدین ہیں آپ ان سے سوال کرتے ہو اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی روشنی میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ناجائز ہے سوال کرنا، اس کے فتوے پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ جاہل سے فتویٰ پوچھنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے۔ اس حدیث بخاری مسلم کی اس حدیث میں
کہ اللہ علم کو ایسے نہیں چھوٹے گا. ان اللہ لا يقبض العلم کیا لا ينتزع العلم انتزاعا, اللہ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے چھین لے, کھینچ لے, نکال لے, کہ آدمی سویا اور صبح اٹھا تو علم غائب. ولکن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا, قبض کرے گا علماء کو اٹھا کر. حتی اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب کسی عالم کو چھوڑے گا نہیں, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا, ان جاہلوں سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم, لہذا وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, بخاری مسلم, کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سے فتویٰ پوچھا جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے علماء نے, فلاں امام نے, فلاں شخص نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, اس لیے یہ جائز ہے, اس لیے یہ ناجائز ہے, اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بغیر دلیل کے فتویٰ دے رہا ہے, جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے, اس حدیث کے مطابق خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہ جاہل سے فتویٰ پوچھنا ہے. اگر آپ کسی سے فتویٰ پوچھیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, اور فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے اس نے یہ دلیل دی ہے. اگر آپ امام شافعی کا مثال کے طور پہ قول نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے کہ فلاں حدیث میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے, تو وہاں امام شافعی کی بات نہیں رہ گئی, حدیث رسول کی بات ہو گئی. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے, کچھ لوگ اس سے دھوکہ دیتے ہیں, مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی تو نقل کر رہے ہیں, آپ بھی تو امام بخاری کی بات نہ کہا. امام بخاری کی بات نہیں نقل کی, کسی کی روایت اور کسی کی رائے, دونوں میں فرق ہے. رائے اور روایت میں فرق ہے, اس سے پہلے والے میں بھی بیان کر چکا ہوں. اگر آپ نے کسی کی رائے مانی علماء کی عمرہ کی اطاعت کی رائے میں, تو یہ جو ہمارا عنوان ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کہ اس نے شرک کیا, اس میں آ جائے گا. اور اگر روایت کو مان رہے ہیں تو یہ آپ اس کی خبر کو مان رہے ہیں. کسی نے آ کے آپ کو خبر دی, بخاری میں یہ ہے, فلاں کتاب میں یہ ہے, فلاں سند سے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تو اب یہ ہم کو خبر مل رہی ہے. خبر کا ماننا نہیں ماننا الگ چیز ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہے. رائے کا ماننا نہیں ماننا, رائے جب میں اپنی پیش کر رہا ہوں تو اپنی سمجھ کہہ رہا ہوں, اور روایت پیش کر رہا ہوں تو نقل پیش کر رہا ہوں, اپنی رائے نہیں پیش کر رہا ہوں, اپنی سمجھ نہیں پیش کر رہا ہوں. دونوں میں بہت فرق ہے. رائے کا ماننا تقلید ہے, روایت کا ماننا تقلید نہیں ہے. اب امام مسجد کے امام کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ امام نماز میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہیں. جی نہیں, اس کی رائے تھوڑی مان رہے ہیں امام کی. اللہ اور رسول نے کہا ہے جماعت سے نماز پڑھو, ایک کو امام بناؤ, تو اللہ اور رسول کے حکم کو مان رہے ہیں. اور پھر وہ جو طریقہ سلیقہ قرآن حدیث نے بتایا ہے اس کی مطابقت کر رہے ہیں, تو اتباع کر رہے ہیں, یہ تقلید نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے غور کریں گے آپ تو مغالطے نظر آئیں گے. یہاں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے زمانے میں یہ طریقہ تھا. یہاں ایک بات کہی, میں وقت کو سمیٹتے ہوئے ان کی بات کو اپنے الفاظ میں اختصار سے بیان کروں, کہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ حدیثیں منتشر تھی, روایات حدیث لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی, کتابوں اس طرح سے مدون نہیں تھی جو بعد میں ہوئی. چنانچہ اگر بعض معاملات میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو حدیث کی طلب ہوتی تو کبھی کبھی مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا. سالہ سال لوگ حدیثوں کو اکٹھا کرتے تھے, مختلف علوم فنون اور مسائل سے متعلق سفر کر کے, لمبا سفر کی بھی اتنی سہولیات نہیں تھی جیسے آج ہے. سالہ سال مہینوں کا سفر ہوتا تھا, ہاں, اور پھر وہ حدیثیں اکٹھے. لیکن بعد کے زمانوں میں جیسے جیسے دن گزرا, محدثین نے اس کو ترقی دی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث کو لوگوں نے مصنفات اور مؤلفات میں اکٹھا کر دیا, مدون کر دیا. ہاں, اسی طریقے سے فقہا نے اس پر بحث کی, محدثین نے اس کو چھانا پھٹکا, صحیح ضعیف, کون سی صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی قابل قبول ہے, کون سی قابل رد ہے, اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا اصولوں کے مطابق, اور یقین کے ساتھ بتا دیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے. کچھ بہت تھوڑی حدیثیں ایسی ہوگی جن کے بارے میں اختلاف ایسا ہو کہ آپ فیصلے پر نتیجے میں مشکل سے پہنچے, بہت کم. باقی اکثر بیشتر جو ضروری چیزیں ہیں بالکل واضح اور صاف ہے حقائق کی روشنی میں. اب انہوں نے کہا کہ طالبان علم کے لیے اب مشکل نہیں ہے اللہ اور رسول کی بات کو معلوم کرنا, حدیث رسول کا فیصلہ معلوم کرنا. ہاں, اب کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس, اب اس تناظر میں آگے کہہ رہے ہیں پھر سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں, قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو, اس کی شرح میں کہہ رہے ہیں کہ اس قول سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس شخص کے پاس دلیل پہنچ جائے, ہمارے یہاں سن لیجیے آج کتنی ضرورت ہے, کتنے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں مسلک کے نام پر. جس شخص کے پاس دلیل کیا ہے, قرآن اور حدیث. تیسری چیز اجماع, جس کے پاس دلیل پہنچ جائے, فلم یاخذ بہ, اس دلیل کو وہ نہ لے,
تقلیدا لامامہ، اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے، فانہ یجب الانکار علیہ بالتغلیظ لمخالفتہ الدلیل، تو واجب ہے کہ اس شخص پر انکار کیا جائے دلیل کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے سختی کے ساتھ اس کا رد کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے رد کیا۔ اب آج ہم رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بعض حالات میں اس کی بنیاد پر، ان اختلافات کی بنیاد پر کینہ کپٹ، جھگڑا، لڑائی، جنگ، جدال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں میں اگر اس قسم کی کوئی غلطی ہے، ایک منکر آپ دیکھیں تو روکنا ہاتھ سے، زبان سے، دل سے ہے نا، تو رسول کے حکم کی مخالفت تو بہت بڑا منکر ہے، لہذا اس میں بھی حکمت کے ساتھ لوگوں کو منع کرنا شریعت کا حصہ ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے کیا۔ وعلی ھذا، اسی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی علماء میں سے کسی کے قول کی بنیاد پر دلیل کو چھوڑتا ہے، اس پر انکار کرنا واجب ہے، وہ عالم کتنا بھی بڑا ہو، کوئی بھی۔ جب ابو بکر اور عمر فاروق کا معاملہ یہ ہے تو اب ائمہ کرام کا اس کے مقابلے میں کیا درجہ ہے؟ کسی بھی عالم امام کے قول کی بنیاد پر اگر کوئی دلیل کو چھوڑ رہا ہے تو اس پر انکار کرنا ضروری ہے، اور تمام ائمہ کی نصوص بھی اس پر دلالت کرتی ہے، تمام ائمہ کی۔ آگے انہوں نے کہتا ہے کہ تقلید وہی ہو سکتی ہے، مناسب ہے مسائل اجتہاد میں جہاں آدمی کے پاس دلیل موجود نہ ہو اور اس میں عام انسان کے لیے کتاب اور سنت کا معلوم کرنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو۔ فہذا هو الذی عناہ علماء، اسی کو علماء نے اپنے اس قول سے مراد لیا ہے کہ اس شخص پر کیا ہے کہ مسائل اجتہاد میں کوئی انکار نہیں کیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کو دلیل بتاتے ہیں کہ جہاں اجتہادی مسائل ہے وہاں تقلید کر سکتے ہیں، تو علماء کے اس قول کا معنی بتایا انہوں نے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جہاں دلیل معلوم کر لینا، کون سا قول علماء میں سے، ائمہ میں سے کس کا قول دلیل سے قریب تر ہے، یہ معلوم کر لینا جہاں ممکن نہ ہو، وہاں اگر کوئی کسی عالم کی بات کو مان لے رہا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کہی جائے گی، اختلاف نہیں کیا جائے گا، جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں میں پھر سے کہہ دوں، ایک آدمی شافعی کہلا رہا ہے مثال کے طور پہ، کوکان کا رہنے والا، اب اسے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی میرے امام مالک یہ کہہ رہے ہیں، تینوں کے قول الگ الگ ہیں۔ اب وہ تحقیق کر رہا ہے، اب اسے دلیل میں اگر یہ نظر آ گیا کہ امام ابو حنیفہ کی بات درست ہے، تو کیا وہ اس لیے اپنے امام ابو حنیفہ کی بات کو یا حدیث کو نہیں مانے گا کہ امام شافعی کی بات اس کے خلاف ہے؟ امام مالک کی بات کو اس لیے نہیں مانے گا کہ میں شافعی ہوں، جبکہ امام مالک کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو؟ یہی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی آدمی کسی عالم کی قول کو مان بھی رہا ہے تو ایک کو متعین کر کے یہ فرض کر لینا کہ انہی کی بات صحیح ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ، رہا وہ شخص جو کتاب اور سنت کی مخالفت کرے تو اس پر رد کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور دوسرے ائمہ سے ثابت ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، تمام علماء اور ائمہ کا متفق علیہ ہے، جیسا کہ امام شافعی کا کلام گزر چکا۔ اس کے بعد امام احمد کے اس قول کی شرح کر رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو سند کی صحت کو اور حدیث کو سمجھ لیتا ہے، اس کے باوجود سفیان ثوری کے قول کی طرف جاتا ہے اور پھر قرآن کی آیت نقل کی کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، پھر تو کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کا یہ قول جو ہے، یہ اس کی روایت نقل کی کہ فضل روایت کرتے ہیں احمد سے کہ میں نے مصحف میں، امام احمد قول کا پورا قول نقل کیا کہ میں نے مصحف میں قرآن میں غور کیا تو پایا کہ رسول کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں 33 مرتبہ ہے، 33 مقامات پر ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی امام احمد بن حنبل نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہی جو آیت ابھی ہم نے اس پہ پڑھی۔ چنانچہ انہوں نے فَذَكَرَ مِنْ قَوْلِهِ، پھر انہی کے اس قول کا بھی ذکر کیا کہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، وہ آگے شارح کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب رسول کی حدیثوں کی، سنتوں کی مخالفت کرتا ہے تو شرک تک پہنچتا ہے اور ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھی، قرآن کہتا ہے فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم اور فیصل نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، اپنا جو بھی جھگڑا اختلاف ہو، رسول کو حکم بنانا
ضروری ہے، ورنہ اللہ نے رب کی اپنی قسم کھا کر کہی کہ وہ مومن نہیں ہوگا ہاں جو آپ کو اختلافات میں فیصل نہ بنائے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ رسول کو فیصل بنائے، فتویٰ پوچھنے کی بات کہے قرآن حدیث سے، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے سے، آپ کی حدیث اور فیصلے کے سلسلے میں دل میں کوئی تنگی، حرج اور گھٹن محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، نہ اندر گھٹن محسوس کرے اور نہ باہر اپنا سر جھکا دے، اندر اور باہر دونوں طریقے سے آپ کے فتوے کو، آپ کے قول کو قبول کرنے دے۔ ہمارا جو بھی جھگڑا ہو حدیث کی طرف پلٹائیں، لوٹائیں اور اختلافات حل کریں۔ اگر ہم نے رسول کو حکم نہیں بنایا، آج کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اگر میں قرآن حدیث کی طرف جاؤں گا تو میرے خلاف فتویٰ دے تو کورٹ میں چلا جائے، پنچوں کو سنبھالے، مفتی صاحب سے اس طرح سوال کرے کہ میرے حساب سے جواب آئے، ہاں تو گویا اپنے حساب سے جواب مانگنے والا شخص اللہ کے رسول کے فیصلے سے ظاہراً اور باطناً راضی نہیں ہے۔ آگے انہوں نے پھر امام سفیان ثوری، وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں وہ جو واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری کون تھے اور پھر ان کا کیا واقعہ ہوا جس کو سن کر امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی، اسے چھوڑتا ہوں۔ امام احمد کا یہ قول بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی طرف انکار کر رہے ہیں جو حدیث رسول کے آنے کے بعد کسی امام، کسی عالم کی بات کو مانتا ہے، اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا انسان کے دل و دماغ میں کفر اور شرک کو کی طرف لوٹاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوا، یہ مصیبت بڑی عام ہے آج کے زمانے میں اس منکر کے ساتھ، خاص طور سے ان لوگوں میں جو اہل علم ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن اور حدیث کو اختیار کرنے کے سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی رکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور آپ کے امر و نہی کی تعظیم کے سلسلے میں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ رسول کی بات آ جائے صحابہ کرام فوراً سر جھکا دیتے تھے، لیکن آج لوگ نہیں جھکاتے آج کے مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے یہ بیان کر کے رکھا ہے، دماغ میں گھسایا ہے کہ تمہارے پیر صاحب، تمہارے علماء، تمہارے بڑے، تمہارے مفتی، کیا ان کو نہیں سمجھتا؟ کیا امام کو نہیں سمجھتا تھا؟ لہٰذا آپ حدیث رسول سن بھی رہے تو مان نہیں رہے، کیوں؟ یہ علماء نے رکاوٹ ڈال دی۔ اللہ کے رسول کے حکم کی تعظیم نہیں ہے، آپ کی ممانعت کی تعظیم نہیں ہے، امام کے حکم کی تعظیم ہے۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا عام مسئلہ ہے، یہاں تک کہ علماء میں خاص طور سے فمن ذالک قولہم، اسی ضمن میں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ لا یستدل بالکتاب والسنہ الا المجتہد، کہ قرآن اور حدیث سے دلیل تو صرف مجتہد دے گا۔ آپ آج اپنے شہر میں کچھ علماء سے ملاقات کیجئے اور ان سے بتائیے جب آپ کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو کہیں گے کہ قرآن حدیث ایسے مت پڑھو، بغیر عالم کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کتاب ہدایت پڑھنے پر آپ کو کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جاؤ۔ ہمارے ایک صاحب ہیں دوست، ان سے ایک مفتی صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ تم اس طرح پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ کے گمراہ ہونا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں بغیر پڑھے گمراہ ہو جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن اللہ سے یہ تو کہہ پاؤں گا نا کہ تو نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا تھا، رسول بھیجا تھا، میں نے ان کی باتیں اور آپ تیرے کلام پڑھنے کی کوشش کی، غلطی ہو گئی، لیکن اگر میں گمراہ رہا اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے پڑھا کیوں نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا قول سمجھ لیں گے؟ اللہ اور اس کے اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے گمراہ، تو ترجمہ کس کے لیے چھاپ رہے ہو بھائی؟ ترجمہ عالم تو عربی جانتا ہے نا، تو وہ تو عربی تفسیر پڑھ لے گا، عربی حدیث کی شرح پڑھ لے گا۔ ترجمہ آپ کس کے لیے چھاپ کر بیچ رہے ہو؟ اتنے بڑے بڑے دھندے اور کاروبار کر رہے ہو، کس کے لیے؟ اور پھر پڑھنے سے منع کر رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم انسان، آپ دیکھیے ابھی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، دلائل نبوت والی بحث ہماری پیغام قرآن والی اس میں چل رہی ہے، تو بہت سارے غیر مسلم ڈاکٹر، پروفیسر، جاہل، عام آدمی، موسیقار، جنہوں نے قرآن پڑھ کر اسلام قبول کیا، ان کے واقعات پڑھے۔ اب سوچئے کہ ایک آدمی جو موسیقار ہے، گانا بجانے والا ہے، عیسائی ہے، وہ انگریزی کا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، اسلام قبول کر لے رہا ہے۔ اب جب مسلمان ہو گیا، ابھی کافر تھا تو قرآن پڑھ کے سمجھ کے اسلام لا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی کافروں کو سناتے تھے، ابو جہل، ابو لہب کو سناتے تھے، وہ قرآن سمجھ سکتے، اور جب مسلمان ہو گئے تو بولتے اب قرآن حدیث نہیں پڑھنے کا، اب امام کی بات ماننے کی۔ یہ تمہارا کیسا فیصلہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کیسی بے عزتی کرتے ہیں یہ لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں محض اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے۔ آپ ٹھیک ہے کسی کے قول کو مان رہے ہیں، کسی کے، لیکن اللہ اور رسول کی بے عزتی تو نہ کریں، قرآن حدیث کی تعظیم کو رد تو نہ کریں، ان کی اہانت کا ارتکاب تو نہ کریں۔ ڈبل گناہ ہے یہ۔
خیر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا صرف مجتہد کا کام ہے، اس سے دلیل پکڑنا، اور اجتہاد منقطع ہو گیا۔ یہاں نیچے انہوں نے قرۃ العیون سے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل رد کرتے ہیں وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس حدیث کو یہاں پورا نقل کیا، اور اس حدیث کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ ان الاجتہاد لا ينقطع، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، قرآن حدیث پر قائم رہے گا، قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اجتہاد کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ لیکن مقلدین نے کہا کہ سن 400 ہجری میں 401 جیسے ہی شروع ہوا ہجری، اجتہاد کے دروازے پہ تالا لگ گیا، اور ابھی کچھ مجاہد الاسلام قاسمی صاحب وغیرہ نے فقہ اکیڈمی کھولی تو تالے کا کچھ حصہ کھولا یا اس دروازے کا کوئی ضمنی دروازہ، چھوٹا دروازہ بنا کے کھول لیا، اور کچھ فتوے اب نئے نئے لا رہے ہیں جو عربوں میں قرآن حدیث کی روشنی میں فتوے دیے گئے، وہ ہندوستان میں اس کو حنفی مسلک سے جوڑ کر یہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ نئے مسائل کا حل ہے حنفی اصولوں کے مطابق۔ اتنی محنت قرآن حدیث کو پھیلانے کے لیے کیوں نہیں کرتے لوگ؟ عمر آباد میں 1.5-2 سال پہلے ایک پروگرام تھا، میں بھی شریک ہوا، طالب علم کی حیثیت سے، سب مسلک کے علماء تھے۔ اس میں گجرات کے ایک بڑے دیوبندی عالم، بہت اچھے مقرر، بڑے شاندار مقرر، الیاس صاحب رحم حفظہ اللہ، بڑی پیاری تقریر کی انہوں نے، اور بتایا کہ ان لوگوں نے سیرت کا مقابلہ رکھا، اور اس مقابلے کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا مقصد تھا کہ غیر مسلموں تک پہنچے، تو ہم نے غیر مسلموں کے لیے متعین کر دیا، اور اس کا بڑا انعام رکھا کہ پہلا انعام لانے والے کے حاصل کرنے کا 1 لاکھ روپیہ اور فلاں کمپیوٹر اور یہ وہ جو بھی انہوں نے بتایا۔ کا مقصد تھا غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ تو انعامی مجلس میں ایک بڑا غیر مسلم جو ہے پہلا نمبر آیا، کوئی ڈاکٹر جو بھی تھا وہ، انہوں نے اسٹیج پر آگے تقریر کی تو کہا کہ میں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا انعام کے لیے، لیکن اب جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، آپ کی شخصیت اور زندگی کا مطالعہ کیا، تو اب یہ 1 لاکھ روپیے کا انعام میرے لیے کوئی معنی مطلب نہیں رکھتا۔ مجھے زندگی کی حقیقت مل گئی، اور میں نے آپ کی زندگی پڑھنے کے بعد اسلام کو سمجھ لیا، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس ضمن میں انہوں نے بڑی اچھی پیاری باتیں کہی۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان کی تقریر کے اس واقعے کا حوالہ دے کر یہ سوال اٹھایا، پرسنل لا سے متعلق وہ پروگرام تھا، مسلم پرسنل لا جو تیار کیا گیا۔ گورنمنٹ میں کوئی کیس ہوگا تو 4 چیزوں سے متعلق پرسنل لا کی روشنی میں فیصلہ ہوگا، نکاح، طلاق، وقف اور وصیت۔ ان امور میں ہمارا پرسنل لا ہے۔ اب حکومت کی کورٹ میں، عدالتوں میں کہاں سے اس کا فیصلہ ہوگا؟ قرآن حدیث سے نہیں، چونکہ یہاں احناف کی کثرت تھی، لہذا ان کے دباؤ یا جو بھی واقعہ ہوا ہو، اورنگزیب کے زمانے میں جو فتاوی عالمگیری تیار کیا تھا علماء نے مل کر ان کے حکم سے، اس کو بنیاد بنایا گیا کہ اس سے رجوع کیا جائے گا فتاوی عالمگیری سے۔ میں نے اس کا تذکرہ کیا اس مجلس میں اپنی تقریر کے اپنے وقت میں، اور میں نے بیان کیا کہ آج مسلم پرسنل لا کی بنیاد اور مرجع فتاوی عالمگیری کو، فقہ حنفی کو قرار دیا گیا۔ یہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو مسلکی تناظر میں نہ دیکھیں، دعوتی تناظر میں دیکھیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، آپ سوچئے کہ الیاس صاحب نے بتایا کہ ایک مقابلے میں حصہ لینے پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اگر پرسنل لا کے نام پر ہمارے یہاں یہ فیصلہ ہوتا کہ قرآن اور حدیث اسلامی قانون کا مرجع ہے، اور ہے بھی، کوئی فقہ نہیں، قرآن اور حدیث ہے، تو جتنے بھی جج ہیں، جتنے بھی وکیل ہوں وہ ہندوستان کے، وہ سب پرسنل لا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوتے، اور جب وہ قرآن و حدیث پڑھتے تو کتنے لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ دروازہ بند کر دیا تقلید کی بنیاد پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ شرح پڑھیے، میں بچوں سے، طلبہ سے اکثر کہتا ہوں، ترجمان القرآن میں سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورت کے بعد میں انہوں نے جو تشریحی نوٹ لکھی ہے، چند صفحات پر مشتمل، انتہائی شاندار تشریح کی، اور اس میں نصارہ اہل یورپ کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے پادری آئے تو ان کو اللہ کے رسول نے علم اور کی روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دی، لیکن اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نجران کے پادریوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا، جو علم کی دعوت تھی، تحقیق کے راستے کی رہنمائی کرنے والی تھی، تو یورپ ان قرون مسلمہ، اندھیرے تاریخ ادوار کے دور سے نہیں گزرتا جس سے گزرا، اور جس میں وہ لوگ علم سے انتہائی دور اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، علم اور تحقیق سے بہت دور تھے۔
مسلمان ترقی کرتے گئے اور پھر یورپ سے پڑھنے والے بچے مسلمانوں کے کالج میں آتے تھے اندلس میں، اور یہاں کی تعلیم حاصل کر کے یہاں کی کتابیں چوری کر کے ترقی کے راستے پر گئے۔ جب اسلام قبول کیا تو مولانا آزاد نے کہا کہ دراصل اس وقت تو ان لوگوں نے علماء کی تقلید کی بنیاد پر علم کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، تقلید جہالت کا راستہ ہے۔ اور مولانا آزاد نے کہا کہ میں تحقیق کا قائل ہوں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے خطبہ صدارت میں، ایک سیاسی صدارت میں، انہوں نے ایک پیارا جملہ کہا تھا کہ میں صرف دین ہی میں نہیں، دنیا اور سیاست میں بھی تقلید کا قائل نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ایک بریلوی گھرانے کے تھے، ان کے والد صاحب پیر صاحب تھے، تذکرہ پڑھیے ان کی اپنی سوانح حیات، انہوں نے بیان کیا اس چیز کو۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اب مسلمان ملکوں کا بھی معاملہ کیا ہوا کہ جب تقلید کا اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا۔ مولانا آزاد نے یہ لکھا ہے اور دوسروں نے بھی لکھا ہے، مولانا اسماعیل صاحب اور دوسروں نے، کہ جب اجتہاد کا دروازہ بند ہے تو اب نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو مسلمان بادشاہ اور وہ علماء تو کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، تو نئے مسائل میں کیا کریں؟ اب نئے مسائل میں جب قرآن حدیث کی روشنی نہیں مل رہی ہے تو یورپ کے قوانین کو لوگوں نے قبول کیا اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے وضعی قوانین کی بنیاد پر فیصلے شروع کر دیا، کیونکہ دروازہ تو اجتہاد کا بند کر کے رکھا تھا۔ مولانا آزاد کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسلامی مسلم امت کو بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے نصارہ کو اسلام نے نکالا، مسلمان خود اس گڑھے میں اندھیرے میں چلے گئے، علم کے راستے سے ان کو نکالا اور خود جہالت کے راستے پہ چلے گئے۔ تو انہوں نے آگے کہا، بات کافی وقت زیادہ ہو گیا ہے جبکہ اس میں کافی کچھ اقتباسات باقی تھے، لیکن میں آج ختم کر دینا چاہتا ہوں ان اقتباسات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کی میں تقلید کرتا ہوں، مقلدین جب جس کی تقلید کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی میں تقلید کرتا ہوں وہ تم سے حدیث کو تم سے زیادہ جانتے تھے، ناسخ و منسوخ کو تم سے زیادہ جانتے تھے۔ اس طرح کی باتیں آپ بھی سنتے ہوں گے، ارے تم امام حنیفہ سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ جو لوگ یہ کہیں کہ ہماری حدیثوں کو رد کرتے ہیں، جب وہ امام شافعی کی بات آتی ہے تو ان کو رد کرنے میں امام شافعی سے زیادہ جاننے والے بن جاتے ہیں، امام مالک کا رد کر دیتے ہیں، صحابہ کا رد کر دیتے ہیں، تو وہاں یہ نہیں کہتے کہ ان سے زیادہ جاننے والے آپ ہو گئے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ، اس طرح کی اور باتیں کہتے ہیں جس کا حاصل اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترک کرنا، آپ کی پیروی کو چھوڑ دینا۔ یہ سارے بکواس جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں، ان کو زیادہ معلوم تھا، امام کے سامنے حدیث نہیں تھی کیا، تم کو ان سے زیادہ سمجھتا ہے کیا، اجتہاد کا کے لائق ہو کیا، ایسی ساری باتیں کہہ کے نتیجہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث سنت نہیں ماننی ہے، رسول کی مطابقت کو چھوڑ دینا۔ وہ رسول جو کہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جن کی شان یہ قرآن نے بیان کی۔ والاعتماد، اور اس شخص کے قول پر اعتماد کرنا جس کے پاس خطا کا جواز ہے، یعنی اللہ کے نبی کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان خطا کر سکتا ہے، تو آپ اس کی بات پر اعتماد کے، اس کو حدیث زیادہ معلوم رہی ہوگی، اس کو ناسخ و منسوخ زیادہ معلوم تھا، اس کے سامنے یہ حدیث نہیں آئی تھی کیا؟ اس قسم کی باتیں آپ کس کی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ جس سے خطا ہو سکتی ہے، اور کس کی بات کو رد کرنے کے لیے؟ جس سے دین کے معاملے میں خطا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معصوم ہے۔ ہاں، فالواجب، لہذا ہر مکلف پر واجب ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کی کتاب کی یا رسول کی سنت کی دلیل پہنچے تو وہ جو ہے اس دلیل کو اختیار کر لے اور اسی پر بس کرے، اسی پر عمل کرے، اگرچہ کہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی شخصیت، کتنی بھی تعداد، کتنا بھی بڑا انسان اس کا مخالف ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اجماع کا نقل کرنا گزر چکا، اور یہ بات کہ مقلد اہل علم میں سے نہیں ہوتا، بلکہ ابو عمرو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اجماع ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ آخری قول آج اگرچہ بات ادھوری ہے، ایک قول کر کے یہ والا مضمون اتنا شاید مکمل ہو جائے، کہ میں کہتا ہوں کہ اس بات کی مخالفت صرف جاہل مقلدین ہی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے جاہل ہیں،
نہیں جانتے, اس کی عظمت کے قائل نہیں ہیں, اور قرآن حدیث سے اعراض برتتے ہیں. اور یہ لوگ وہاں اولائے, یہ لوگ وَإِن ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدِ اتَّبَعُوا الْأَئِمَّةَ, یہ جو مقلدین ہیں اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ کرام کی اتباع کی ہے, تقلید کرتے ہوئے جب حدیث کو چھوڑتے ہیں نا, بہت غور سے سنیے یہ بات, آخری بات, کہ جب امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کے نام پر, یہ ان کا مسلک ماننے کے نام پر کسی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, علامہ البانی اور ابن قیم وغیرہ نے پوری لسٹ بتائی ہے, 200-250 سے زیادہ حدیثیں مثال کے طور پر پیش کی ہے کہ تقلیدی اصولوں کی بنیاد پر ثابت شدہ ان صحیح حدیثوں پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ مثال کے طور پر 200 سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں, اور اصل میں تو اور زیادہ ہے کہ بھائی چونکہ یہ چاروں مسلک کے لوگوں نے ثابت شدہ صحیح حدیثوں کو چھوڑ دی اپنے امام کے قول کی بنیاد پر. اب یہ صوفی لوگ اپنے مشائخ کے قول اور دوسرے بہت سارے, یہ الگ کہانی ہوگی. خیر, تو کہا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ائمہ کی بات کو مان رہے ہیں, ان کی تقلید یا اتباع کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ اپنے اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کر کے رسول کی مخالفت تو کر ہی رہے ہیں, اپنے اماموں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ, اور ان کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستے پر, اپنے امام کے راستے پر بھی نہیں چل رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال پیش کیے ہیں, لیکن امام احمد کا قول جو محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا, اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ دلیل کے پہنچنے سے پہلے تقلید اگر کوئی شخص کر رہا ہے کسی عالم کی, کسی ایک کی متعین کر کے نہیں, بات کو مان رہا ہے, تو وہ چل جائے گا, اس کی مذمت نہیں ہوگی. انکار اس شخص کے پر کیا جائے گا جس کے پاس دلیل اور حجت پہنچ جائے اور وہ ائمہ میں سے کسی امام کے, قوم کے کسی امام کی وجہ سے اس کے مخالفت کرے اس دلیل کی. اور یہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور ان لوگوں کی کتابوں کی طرف توجہ دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے جو بعد کے لوگ ہیں, اور قرآن اور حدیث دونوں وحیوں کے سے استغنا اور بے نیازی برتنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. وَهَذَا يَشْبَهُ مَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یہ جو رویہ مسلمان لوگوں میں آج پایا جاتا ہے, اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مشابہ, یہ اہل کتاب کے طریقے کے مشابہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو ارباب بنا لیا. یہاں اور بھی کچھ باتیں ہیں. اگلا باب جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل بنانے کی سلسلے میں, ایک ہمارے ایک بھائی نے شیخ سلیمان بن ناصر العلوان کا یہ ایک بھیجا تھا نمبر وار 8 شکلیں, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو ماننا, اس کی 8 شکلیں ہوتی ہیں. اس میں سے کئی شکلیں ایسی ہیں جو کفر اور شرک اکبر کے حکم میں ہیں, باقی کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے, کچھ ایسے ہیں جن کا درجہ کم ہے. ضرورت پڑی یا موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر سرسری نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت اور صحیح علم سے نوازے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے, باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد.